وجاہت نے خود سے کہہ تو دیا مگر یہ سب کرے گا کیسے؟ گھر کے پورچ میں گاڑی میں بیٹھے وجاہت نے سوچا ایک دم سے نہ صحیح مگر تھوڑا تھوڑا کر کے تو میں سب کو یہ یقین دلا ہی دوں گا۔ میں اپنی ہی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے رہا ہوں۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل تھامے وجاہت اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ چلو خیر ہے، تبھی تو میں نے ہی پھیلایا ہے، صاف بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ میں کیا بول رہا ہوں، رائتا صفائی، یا اللہ مجھے حکمت دینا۔ وجاہت خود ہی بول کر اپنے ہی الفاظوں پر حیران ہو رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں ہو گئے۔ وجاہت تھوڑا شکر ادا کرتا سیدھے اپنے کمرے میں گیا۔ 8 بجنے والے تھے شام میں جب وہ گھر آیا اور گیا، کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا اور اب اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا تو اس نے کپڑے لیے اور واش روم میں چلا گیا۔ دادو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بولو کیا؟ ہانیہ نے نیلم اور ہادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے سوچا۔ گھر میں سب سے قریب وہ دادو سے ہی تھی، ان سے وہ اپنے دل کی ہر بات بہت آرام سے کر لیا کرتی تھی۔ بولو میری جان، پوچھنے کب سے لگی تو؟ دادو کے پیار سے بولنے پر ہانیہ بولنے ہی لگی تھی کہ ہادی دھڑام سے کمرے میں آ گیا۔ لو جی، آپ دونوں یہاں ہو؟ ہادی جوش سے بولا۔ نہیں، ہم مارس پر ویکیشن کے لیے آئے ہیں، تم نے ہمیں ڈھونڈ کیسے لیا؟ ہانیہ نے فوراً ہی جواب دیا۔ ہادی اور دادو دونوں ہانیہ کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ہانیہ کبھی کسی کو فٹ سے جواب نہیں دیتی تھی۔ دونوں کی نظر خود پر دیکھ کے ہانیہ سٹ پٹا گئی۔ سوری، آپ لوگوں کو میرا یوں بولنا برا لگا، ہانیہ روحان سے لہجے میں بولی۔ ہادی کا تو قہقہ ہی نکل گیا۔ لو جی، ہم یہاں حیران ہیں، یہ ہانی میڈم بھی لوگوں کو چت کرنا جانتی ہیں اور آپ ہے کہ ڈر گئی ہیں۔ ہادی کی بات پر دادو بھی مسکرا دی۔ بیٹا، ہمیں کیوں برا لگے گا، بلکہ اچھا لگا۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح تم اپنے ہول سے باہر آ رہی ہو زندگی کی طرف، اور یہ تبدیلی بہت بڑی لگ رہی ہے ہم سب کو۔ دادو نے پیار سے ہانیہ کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا، ہاں جی، اور لگتا ہے یہ تبدیلی میری وجہ سے آ رہی ہے۔ ہادی فردی کالر اٹھا کے بولا تو ہانیہ بس مسکرا دی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ تبدیلی تو کسی اور کی وجہ سے تھی۔ اچھا ہانی بیٹا، بولو، تم کچھ بول رہی تھی۔ کچھ نہیں دادو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہانی نے دادو کو ٹال دیا، ہادی کے سامنے فی الحال وہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ چلو پھر باہر چلے، سب مام نے بلایا ہے ڈنر کے لیے۔ ہادی یہ بول کے باہر چال دیا۔ ہانیہ دادو کو لیے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی۔ گرے ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے وجاہت بہت لائٹ فیل کر رہا تھا۔ ڈنر کا ٹائم ہو گیا تھا تو وہ نیچے چل دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر صرف عالیہ بیگم اور شان صاحب ہی بیٹھے تھے۔ وجاہت نے ان دونوں کو سلام کیا اور آج بھی وہ عالیہ بیگم کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا تاکہ ہانیہ آج بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھے۔ خیریت بیٹا جی، بہت پیار نہیں آ رہا آپ کو اپنی ماں پر؟ شان صاحب شرارتی انداز میں بولے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ ڈیڈ؟ وجاہت حیرانی سے شان صاحب کو دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، تم کبھی اپنی مام کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے کیونکہ کوئی تمہیں مامز بوائے نہ کہہ دے۔ شان صاحب ہنستے ہوئے بولنے لگے تو وجاہت بھی مسکرا دیا۔ کیا ڈیڈ آپ بھی نہ کچھ بھی؟ وجاہت کو اتنے سے بعد مسکراتا ہوا سب دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ بھی دادو کو لے کر آئی تو وجاہت کو مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ بڑی آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی جو سب نے محسوس کی تھی۔ وہ خوبصورت تھا مگر ہنستے ہوئے وہ کسی اور کا بھی دل بے ایمان کر سکتا تھا۔ ہانیہ نے بھی اس وقت اپنی ایک بیٹ مس کی تھی۔ کتنی مسحور کر دینے والی مسکراہٹ تھی اس شخص کی۔ وہ مسلسل اپنے ڈیڈ سے باتیں کرتے ہوئے اب قہقہ لگا رہا تھا۔ ہادی اور نیلم بھی ڈائننگ ہال میں آ گئے تھے۔ ان دونوں کے آنے سے پہلے ہی ہانیہ وجاہت کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ سب کے آنے کے بعد سب نے کھانا شروع کیا تو وجاہت نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے سے پہلے ہانیہ کو سرو کیا اور پھر اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ سبھی گھر والوں نے یہ تبدیلی دیکھی مگر کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ آج کھانا سبھی نے بہت خوشگوار ماحول میں کھایا کیونکہ آج وجاہت بھی کافی خوش دکھائی دے رہا تھا اور سب سے بڑھ چڑھ کے بات کر رہا تھا۔ ہال میں بیٹھے سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ موضوع حور میڈم تھی۔ سبھی اس کی بڑھتی ہوئی شرارتوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ سب کو ہنستا دیکھ خود بھی تالی بجا کر سب کا دل لبھا رہی تھی۔
ہانیہ نیلم سے کوئی بات کر رہی تھی، حور اسے بلا رہی تھی آئیں آئیں کر کے، مگر ہانیہ نے اس پر توجہ نہیں دی تو حور نے اسے مما کہہ کر بلایا۔ اب جب اس نے بولنا شروع کیا تو بولتی ہی گئی، مما مما ماما۔ حور کی میٹھی سی آواز سن کے سبھی خاموشی سے اسے سننے لگے۔ حور 9 ماہ کی ہونے والی تھی، وہ یہ لفظ بھی بہت لیٹ بول رہی تھی۔ عموماً بچے ماما پاپا 6 یا 7 ماہ میں بول دیتے ہیں، مگر حور ایک تو پری میچور بچی تھی، اوپر سے بچپن میں بہت بیمار رہتی تھی، تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بولنا اور چلنا شاید لیٹ شروع کرے، مگر 9 ماہ میں اس نے بولا، اور بولا بھی مما، اور وہ بھی ہانیہ کو۔ ماما بول کے وہ ہانیہ سے لپٹ گئی۔ ہانیہ اور وجاہت کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی بچی نے بولنا شروع کیا ہے۔ وجاہت صوفے سے اتر کر نیچے گھٹنوں پر بیٹھا اور ہانیہ کی گود سے حور کو لیا اور اسے ڈھیروں پیار کیا۔ سبھی کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، کسی کو بھی اتنی جلدی امید نہیں تھی کہ وہ بولے گی۔ گھٹنے گھٹنے چلنا بھی اس نے 7 ماہ میں سیکھا تھا، جبکہ بچے تو 5-6 ماہ میں گھٹنے چل جاتے ہیں۔ وجاہت نے حور کو پیار کیا اور ہانیہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی، شاید وہ اس خوشی سے محروم تھی جو اب اسے مل رہی تھی۔ کسی اور کی اولاد نے اسے ماں کہا، اسے ماں کا درجہ دیا۔ پہلے وجاہت نے اسے اپنایا، پھر اب حور نے اسے ماں کہا۔ ہانیہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی سجدہ ریز ہو جائے، شکر ادا کرے اپنے رب کا، جس نے اگر اسے دکھ دیے تھے تو اب اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر خوشیاں دے رہا تھا، جس کی شاید ہی وہ قابل تھی۔ سب اپنی اپنی خوشی بانٹ رہے تھے اور ہانیہ تو مانو کسی گہری سوچ میں تھی۔ وجاہت نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ رو کیوں رہی ہو وجاہت؟ ہانیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ وہ خوشی میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ سب گھر والے ہیں موجود اس جگہ پر۔ وہ ان تینوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ حور وجاہت کی دیکھا دیکھی ہانیہ کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے وہ بھی آنسو صاف کرنا چاہتی ہو، جو کہ وجاہت صاف کر چکا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی۔ ہانیہ نے وجاہت کو اپنے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا پایا تو سٹپٹا گئی۔ ہانیہ کو دیکھ کے وجاہت کو بھی اپنا یہ احساس ہوا اور وہ وہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ گیا۔ دادو نے اپنے گھر والوں کو اتنا خوش دیکھ کے اپنے آنسو صاف کیے اور عالیہ بیگم سے کہا کہ سب کا منہ میٹھا کروائے۔ آج واقعی میں بہت عرصے بعد اس گھر میں خوشی آئی تھی۔ ہانیہ حور کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور اسے بار بار کہہ رہی تھی کہ بولو مما، اور حور بھی اسے دیکھ کے بولے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنی امی بابا فہر سب کو کال کر کے بتایا تھا کہ حور نے اسے سب سے پہلا لفظ بولا ہے اور اس سے ماما بولا۔ سب لوگ سن کے بہت خوش ہوئے۔ رات کا 1 بج رہا تھا، مگر انہیں دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ ماں بیٹی کا سونے کا کوئی ارادہ ہے۔ دروازہ کسی نے ناک کیا تو ہانیہ نے اسے اندر آنے کا کہا۔ آنے والا وجاہت تھا، جو شاید پہلی بار ناک کر کے آیا تھا۔ آپ کب سے دروازہ ناک کرنے لگے؟ ہانیہ نے حیرت سے وجاہت سے سوال کیا۔ میں نے سوچا کہ ماں بیٹی کو ڈسٹرب نہ کرو، اس لیے نہ کرنا بہتر سمجھا۔ وجاہت کے انداز پر ہانیہ مسکرا دی۔ وجاہت چلتا ہوا بیڈ پر آ کر ایک کروٹ لیٹ گیا، سر ہاتھوں پر ٹکائے نظریں ہانیہ کے چہرے پر مرکوز کی۔ ایک بات پوچھوں؟ وجاہت نے کچھ سوچ کے کہا۔ تم باہر سکتے میں کیوں بیٹھی تھی؟ وجاہت نے اس کے کہنے پر سوال کیا۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، پھر مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ آپ کو برا نہ لگے۔ حور آپ کی بیٹی ہے، پر اس نے مجھے ماما کہا تو مجھے لگا آپ برا مانیں گے۔ ہانیہ تھوڑا ڈرتے ہوئے بولی۔ اسے وجاہت کا رویہ یاد آنے لگا۔ جب وہ آئرلینڈ سے واپس آیا تھا تو حور کا اس کے پاس نہ جانا اور اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر وجاہت نے حور کا سارا غصہ ہانیہ پر نکالا تھا۔ ہانیہ کا ڈرا ہوا لہجہ سن کے وجاہت اس کی سوچ کو پڑھ چکا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، مگر میں غلط تھا۔ میں نے جو کیا وہ بھی غلط تھا۔ حور جتنی میری بیٹی ہے اتنی ہی تمہاری بھی ہیں، یا یوں کہو تو غلط نہ ہوگا کہ حور پر مجھ سے زیادہ تمہارا حق ہے۔ تم نے ہی اسے سنبھالا، اس کا خیال رکھا، راتوں کو جاگی، نیندیں حرام کی، دن رات اس پر صرف کر دیے، اور لبوں سے تمہاری اف بھی نہ نکلا۔ حور اگر زندہ ہوتی تو یہ سب کبھی نہ کرتی۔ ایسے ہی تھوڑی میں نے پہلی ہی نظر میں تمہیں اپنی بیٹی کے لیے چنا،
تمہارے اندر میں نے اپنی بیٹی کے لیے محبت دیکھی تھی، ایک انجانی تڑپ دیکھی تھی، اور ویسے بھی اب تو تمہارا جتنا حق میری بیٹی پر ہے، اس سے تو کہیں زیادہ حق بیٹی کے باپ پر ہے۔ آخری بات وجاہت نے ہنسی شرارتی لہجے میں کہی۔ ہانیہ جو مبہوت ہو کر وجاہت کی باتیں سن رہی تھی، اب اس کی شرارتی انداز پر شروع ہو گئی۔ وجاہت اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کا شروع ہوتا چہرہ دیکھ کے دل کیا کہ چھو لے، مگر جیسے ہی وجاہت نے ہاتھ آگے بڑھائے، حور نے وجاہت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وجاہت جو شوق ہو رہا تھا حور کی اس حرکت پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہانیہ کا وجاہت کی شکل دیکھ کے ایک دم قہقہ نکل گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح حور کو دیکھ رہا تھا، جو اب وجاہت کو ہاتھ پکڑ کے اس ہاتھ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہانیہ کو مسکراتا دیکھ کے وجاہت بھی ہنسنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے دادو نے جب میرے روم میں کام کروایا تھا تو تمہیں میرے برابر والے روم میں شفٹ ہونے کا کیوں کہا تھا؟ وجاہت نے اب ہانیہ کا ہاتھ تھام کے بولا۔ حور کو کھلونے دے کر وہ اسے اپنے اور ہانیہ کے بیچ سے ہٹا چکا تھا۔ ہاں کہا تو تھا، مگر آپ اس وقت مجھے دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے، میرا آپ کے برابر والے کمرے میں رہنا کیا برداشت کرتے؟ ہانیہ اپنا ہاتھ چھیڑتے ہوئے بولی۔ وجاہت نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ ہاتھ چھڑایا تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی باندھ لے گا۔ ہانیہ اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑو اس بات کو، تمہیں پتہ ہے دادو نے وہی کمرہ کیوں چنا تھا تمہارے لیے؟ وجاہت نے پھر ہانیہ سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے، ہانیہ نے معصومیت سے کہا۔ اس کمرے میں ایک دروازہ ہے جو کہ میرے کمرے میں آنے کا راستہ ہے۔ دادو چاہتی ہے کہ ہم ساتھ میں رہیں، تو اب جلد ہی تم میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گی اور برابر والے کمرے میں حور کا کمرہ ہوگا، تاکہ ہم ساتھ میں رہ کر اپنی بیٹی کا بھی خیال رکھیں۔ وجاہت نے بولتے ہوئے ہانیہ کی گود میں سر رکھ لیا۔ ہانیہ دل میں سوچنے لگی کہ یہ لاڈ صاحب بات باتوں میں کچھ زیادہ ہی قریب نہیں آ رہے۔ وجاہت بھی اسے یوں تکتا ہوا پا کر دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ وہ جانتا تھا ہانیہ کیا سوچ رہی ہوگی اس کے بارے میں، مگر فکر کس کو تھی؟ حور نے جب کھلونوں سے کھیلتے ہوئے وجاہت اور ہانیہ کو دیکھا تو کھلونے پھینک کر ہانیہ کے پاس آئی اور وجاہت کو اپنے ننھے ہاتھوں سے ہٹانے لگی ہانیہ کی گود سے۔ وجاہت جیسے ہی اٹھا، حور خود ماما ماما کہہ کر ہانیہ کی گود میں لیٹ گئی۔ مجھے لگتا ہے مجھے پیرس اپنی گڑیا کو یہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا، اگر یہ ایسے ہی مجھے اپنی ماما سے دور کرنے لگی تو۔ وجاہت شرارت سے کہتا ہوا حور کو پیار کر کے جانے لگا، مگر پھر واپس آیا اور پیار سے ہانیہ کا گال چوم کر چلا گیا۔ صبح صبح ہانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بال بنا رہی تھی۔ حور عالیہ بیگم کے پاس تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کے ہی ہانیہ مسکرا رہی تھی۔ گالوں پر ابھی بھی اس نے وجاہت کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے خوبصورت لمحوں کے بارے میں تو کبھی ہانیہ نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ رشتہ تو بس ایک مجبوری کے تحت ہی جڑا تھا۔ وجاہت کمرے میں آئے تو دیکھا حور کمرے میں موجود نہیں تھی اور ہانیہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ نظریں نیچے کی، اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکان تھی۔ وجاہت نے دروازہ لاک کیا اور دبے قدموں سے آگے بڑھ کر پیچھے سے ہانیہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس اچانک امر پر ہانیہ ڈر سی گئی۔ وہ چلا جاتی کہ وجاہت نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ میں ہوں مس بے وقوف، وجاہت نے ہانیہ کے کان میں کہا تو ہانیہ آئینے میں وجاہت کا عکس دیکھ کے مسکرا دی۔ مس بے وقوف نہیں، مس اکڑو، ہانیہ نے آئینے میں وجاہت کو دیکھ کے کہا۔ وہ کیسے بھلا؟ میں اکڑو ہوں کیا؟